والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ تمام عزیز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزانی محترم، آپ کے سامنے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبدالقادر، کنیت ابو محمد، اور کئی آپ کے القابات ہیں، جن میں سے مشہور لقب محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ غوث کہتے ہیں کہ جو فریاد کو پہنچتا ہے اسے غوث کہتے ہیں، جو کسی کی فریاد سنے اور اس پر پہنچے اسے غوث کہا جاتا ہے۔ دستگیر مددگار کو کہتے ہیں، سہارا دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو آپ تمام دستگیروں کے بھی دستگیر ہیں، غوثوں کے بھی غوث ہیں، چنانچہ آپ کو غوث اعظم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے غوث، مدد کرنے والے، سہارا دینے والے، فریاد کو پہنچنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں محلہ جیلان، ایران کی سرحد، عراق عجم، ان کے درمیان ایک محلہ جیلان ہے، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے، اور آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جیلان اور گیلان ایک ہی لفظ ہیں، کیونکہ عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد مبارک میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد مبارک میں سے ہیں، یعنی کہ آپ دادکی جو آپ کے ہیں، جد امجد جو ہیں، وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں، اور آپ کے جو نانکی کی طرف سے ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے منصب کے مطابق آپ کا لقب غوث اعظم ہے۔ اچھا، بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟
جیسا کہ پچھلے دنوں میں فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ہی شور تھا کہ امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہ حضرت ابو بکر سے بھی بڑے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو امام اعظم تو نہیں کہا، حضرت عمر کو تو امام اعظم نہیں کہا، اور حضرت عثمان غنی کو امام اعظم نہیں کہا، اور حضرت مولا علی کو امام اعظم نہیں کہا، لیکن احمد رضا کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، ان تمام اعتراضات کے جواب ایک ہی ہیں کہ جس کا بھی لقب ہو وہ اپنے دور کے حساب سے ہوتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، تو وہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، تو کیا حضرت عمر بن خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے فاروق اعظم ہیں؟ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، تو کیا حضرت عثمان بن عفان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے غنی ہیں؟ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، حاجت روا کہا جاتا ہے، تو کیا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ ان تمام اعتراضات کے جواب ایک ہی ہیں کہ بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ذات کی باری آئے گی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں سب سے بڑے افضل و اعلیٰ ہیں، اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی باری آئے گی تو وہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑے صدیق اکبر ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب غلاموں میں سب سے بڑے فاروق اعظم ہیں، اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان غلاموں میں سب سے بڑے غنی ہیں، اور اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا غلاموں میں مشکل کشا حاجت روا سب سے بڑے ہیں۔ اور علی ھذا القیاس اسی طرح ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امت میں سب سے بڑے امام ہیں، اور اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ولیوں میں سب سے بڑے غوث اعظم ہیں، غوثوں میں سب سے بڑے غوث اعظم ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ حسنی حسینی سید زادے ہیں۔ آپ کے والد محترم جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو جہاد سے بڑی محبت تھی، آپ بہت بڑا جہاد کیا کرتے تھے، اور آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور ولی کامل تھے۔ آپ ایک بڑے ہی عالی شان مذہبی گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو رمضان مبارک کی 1 تاریخ تھی، تو آپ نے پہلے دن سے ہی روزہ رکھا تھا، اور آپ بچپن سے ہی مادر ذات یعنی ولی اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین